دعا کرنے کا جو ایک مزہ آیا یا جو ایک وہ لذت آئی ہے وہ ہے کہ جب میں مشکل میں تھا کبھی بھی لائف میں، جب بھی مشکل یا وین آئی وانٹیڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو فلفل مائی نیڈ. اور میں کیونکہ دعا بیسیکلی عاجزی کی علامت ہے، دعا کرنا ہی عاجزی کی علامت ہے. کہ انسان جب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، جب کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، جب پریشان ہوتا ہے، بہت بڑا تعلق ہے دعا کا. اس کے ساتھ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں نا تو ایک دم غائبانہ طور پہ چیزیں نہیں ہو جاتی. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور وہ اسباب جو ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی دعا کو جو ہے نا بالکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے یہ اس سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسے ہوا. میں نے جو اجابہ یعنی دعا قبولیت کا جو برڈن اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہی نہیں ہے. جو برڈن میں نے اٹھایا ہوا دعا کرنے کا برڈن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں اس کی قبول کرتے ہی کرتے ہیں. ہر نبی نے ربنا ظلمنا انفسنا کوئی نہ کوئی دعا کرے، یعنی there is a special connection. جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے نا، وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کے دن گزر جائیں وہ دعا نہ کرے. اخوان، کہ جب بندہ اپنے آپ کو ہمبلڈ ڈاؤن کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے باہر نکال دیتا ہے. اخوان، چونکہ ہم نے کل سنسیریٹی کا ٹاپک کور کیا تھا الحمدللہ، اس میں نا میں گھر جا کے جب کچھ پڑھ رہا تھا تو مجھے جو 3 جو غار میں لوگ پھنس گئے تھے اس کی سٹوری نظر آئی. تو اٹ واز دعا کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، بٹ اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ اور پروفاؤنڈ پوائنٹ تھا جو کہ ہم نے سنسیریٹی والے ٹاپک سے بھی بڑا ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ کیا تھا کہ وہ جو سارے لوگ، تینوں جو لوگ تھے، وہ جو اپنی بات کرتے ہیں کہ ایک میں نے اولاد کو بھوکا رکھا ماں باپ کو کھلانے کے لیے، دوسرا میں نے زنا سے بچا، تیسرا میں نے اپنا مال سارا دے دیا. اور وہ آخر میں کیا کہتے ہیں کہ ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا. یا اللہ اگر تجھے پتہ ہے کہ ہم نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں نکال دے. رائٹ. سو وہ جو تینوں کے اعمال تھے نا برو، وہ تینوں کے اعمال خالصتاً لوجہ اللہ تھے. سبحان اللہ. اینڈ دیٹ واز ویری پروفاؤنڈ. میں نے کہا سبحان اللہ یار، سنسیریٹی کا یہ عالم، کیونکہ اعمال قبول تبھی ہوتے ہیں جب سنسیئر ہوں. سبحان اللہ. جیسے ہم نے کل کہا تو الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو آیت نمبر 183 ہے نا، اس میں قرآن رمضان کے حوالے سے آیات ہیں. شہر رمضان انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے. اور 184 میں رمضان، 185 رمضان، لیکن 186 میں جو آیت ہے وہ ہے دعا کے حوالے سے. اینڈ دین 187 پھر رمضان. تو دس شوز کہ رمضان کے آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو دعا کی آیت ڈالی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. دس شوز کہ رمضان کا بہت ڈیپ کنیکشن ہے دعا کے ساتھ. اور آئی تھنک مومنین کے لیے ریمائنڈر بینیفٹس، رائٹ، فذکر فإن ذکرۃ تنفع المؤمنین. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج نا، کیونکہ رمضان ہیز اے ویری ڈیپ کنیکشن ود دعا، اور حدیث میں دعا ہوا العبادہ، دعا تو عبادت ہے. تو جو بندہ دعا عبادات کر رہا ہے اور دعا کی ایسنس کو نہیں پا رہا تو پھر وہ بہت مس آؤٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دعا ہے کیا، دعا کیسے، وہ تو ہمیں بہت بات کر لی کیسے کرنی چاہیے، کیا وہ چیزیں ہیں، لیکن لیٹس ٹاک سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ دعا، کہ واٹس پرسنل اباؤٹ دعا، یعنی وائی دعا از سو یعنی پرسنلائزڈ، اینڈ کیوں دعا سے. میں آپ سے اسٹارٹ کراتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا ٹائم یو ریمبر کہ آپ نے بڑی کوئی ہارٹ فیلٹ دعا کی ہو، ویئر یو فیلٹ اے ویری اسٹرانگ کنیکشن، یا آپ سارے بھی سوچ سکتے ہیں. اگر آپ اس مومنٹ میں کو یاد کریں، کوشش کریں کہ واٹ میڈ اٹ سو اسپیشل. کیا آپ کی اس ٹائم فیلنگس تھیں، دعا کیا، یا حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے دل سے دعا نکلی؟ ڈفرینٹ سیناریوز ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار نا مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں کہ آپ کی ایک ہارٹ فیل دعا نکلتی ہے. یو فیل اے ویری ڈفرنٹ کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو اف اینی بڈی کین شیئر کوئی اپنا ایسا واقعہ یا ٹائم جب اس کو لگا کہ یار میں نے دعا کرنے کے بعد یو فیلٹ کہ یار واقعی نا صحیح دل سے دعا نکلی ہے. یار ویسے تو دعا کا جو تعلق ہے نا، وہ انسان کی مشکل، مصیبت، عاجزی، انکساری اور مشکل ٹائم میں ہونے سے بھی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا کبھی کبھی ٹائم تہجد کا ہوتا ہے یا رمضان کا ہوتا ہے، ایسا ٹائم ہوتا ہے وہ دعا کی اس میں بڑا انہینس کر دیتا ہے. مجھے جب سبحان اللہ دعا کرنے کا جو ایک مزہ آیا یا جو ایک وہ لذت آئی ہے وہ ہے کہ جب میں مشکل میں تھا کبھی بھی لائف میں، جب بھی مشکل یا وین آئی وانٹیڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو فلفل مائی نیڈ. اور میں کیونکہ دعا بیسیکلی عاجزی کی علامت ہے، دعا کرنا ہی عاجزی کی علامت ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں بہت، یعنی میں بیمار تھا اور اس بیماری سے نا نکل نہیں پا رہا تھا.
اور کافی ایکسٹینسو لمبی ہو گئی تھی وہ بیماری. تو آئی میڈ دعا کہ میں نے کہا یا اللہ دس از دا مومنٹ, دس از اٹ. میں نے بہت ساری دعائیں کی ہیں لیکن اب نہیں, اب یہ وہ ٹائم ہے جس میں تو نے, اور میں نے اس کو کافی لنگر آن کیا اور اپنی عاجزی ان کے ساری اللہ کے سامنے رکھی. میں نے کہا یا اللہ کہ تو وہ ہے نا اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, یا اللہ تو نہیں نکالے گا تو پھر ہم کس کے در پہ جائیں گے. تو وہ دیٹ اینڈ سبحان اللہ دیٹ واز مومنٹ آئی کوڈ فیل کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ وہ بیماری کیا تھی, کیوں تھی, کب تھی, پتہ نہیں چلا. ایز اے اٹ واز نیور دیئر. تو اس کا نا انسان کی ہیوملٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمبلنس, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا, جب کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, جب پریشان ہوتا ہے, بہت بڑا تعلق ہے دعا کا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, جب بھی آپ دعا کرتے ہیں نا تو ایک دم غائبانہ طور پہ چیزیں نہیں ہو جاتی. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں, اور وہ اسباب جو ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں, اور وہ آپ کی دعا کو جو ہے نا بالکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے یہ اس سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسے ہوا, مطلب کہ یہ نہیں کہ غائبانہ ہوگا کہ جی یہ کر دے تو یہ ہو گیا, نہیں. مطلب کہ کوئی ایسی چیز اگر آپ نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس رزق ختم ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, تو ایک دم ہی کہیں سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر لیں گے کہ آپ کے پاس مال آنا شروع ہو جائے گا. اب میرے جو آج کل جو سب سے زیادہ وری ہوتی ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پرابلمس شروع ہوتی ہیں اسکول میں, بیکاز اسکولز اور کالجز سمجھ لیجئے کہ ایسے نئے افکار اور نئی ایسی سوچ اور نفسیات کے نا لیبر روم ہے. یہاں پہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اینڈ اٹس سو ڈیفیکلٹ کہ آپ اپنے بچوں کو بچائیں. آپ لوگوں نے پتہ نہیں اسکول میں ڈالے کہ نہیں ہے, ایسی چیزیں سیکھ کے آتے ہیں بچے کے. ہم جیسے لوگ جو انگلینڈ سے میں واپس آیا دین کے اپنے بچوں کے لیے ہی میں واپس آیا, اور ان کو میں نے ادھر تربیت دینی ہے, لیکن یہاں پہ اسکول سے جب وہ سیکھ کے آتے ہیں تو بندہ بہت شیٹرڈ ہو جاتا ہے. تو اس وقت میں بہت زیادہ مطلب رات کو تہجد میں جب دعا کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ یا اللہ پلیز آپ ان کو بچائیے, ان کو پلیز بچائیے, کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے کوئی ایسا غلط کام کر لیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچے وہ کام کرنے سے پہلے پکڑے جاتے ہیں, وہ پہلے سے پہلے ہی پکڑے جاتے ہیں اور ادھر ہی اصلاح ہو جاتی ہے. اور بہت ساری دفعہ ایسے ہوا ہے, اور مطلب کہیں سے خبر آ گئی, کہیں سے بات ہو گئی, وہ کرنے سے پہلے ہی اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر لیے کہ بچے گناہوں میں نہیں پڑے. اس کی وجہ یہ نشہ کیونکہ یعنی یہ بھی آپ نے بہت زبردست پوائنٹ چھیڑا ہے کہ کبھی کبھار پیرنٹس نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ باپ کی دعا خاص کر بچوں کو لگتی ہے. ہمارے ہاں عورتیں یا مدرز تو دعائیں کرتی ہیں الحمدللہ, لیکن باپ شاید یہ کہتے ہوئے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے بیزی ہوتے ہیں, ہمیں زیادہ ٹائم نہیں مل پاتا. یعنی جہاں پہ باپ کا کام ہے پیسہ کمانا اور یعنی پریکٹیکلی سٹیپس لینا, لائک وائز باپ کا کام ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن اسٹرانگ کرتے ہوئے اپنے بچوں کی یہ جو اسپرچول بینگ ہے نا اس کی بھی نشو نما کے لیے دعا مانگے کہ اللہ ان کی اسپرچول جو بینگ ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا. یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا نا کہ مجھے صالح اولاد عطا فرما, اور ربنا وجعلنا مسلمین لک. جب اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے, انہوں نے کیا کہا, اے اللہ صرف مجھے نہیں میرے بچے کو بھی مسلمان بنا کر ہی رکھنا, یعنی ہم سبمٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے میں سمجھتا ہوں ان فادرز کے لیے جن تک یہ میسج پہنچ رہا ہے کہ جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں, آپ کا کام صرف پیسہ کمانا نہیں ہے اور باقی چیزیں نہیں ہیں, آپ نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کی دعا لگے گی. آپ اسٹریٹجیز پہ ریلائی نہ کریں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اسٹریٹجیز پہ ریلائی کرتے ہیں. کل پرسوں کی بات ہے, میری کلاس میں انگلش بھی میں ایک جگہ پڑھا رہا ہوں بچے کو, تو اس کے باپ نے آ کے مجھے کہا, اتنے کیسز ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے باپ نے کہا میرا بیٹا بدل گیا ہے, حافظ ہے, اور بدل اس طرح کیا ہے کہ وہ ویب کی باتیں کرتا ہے اور وہ ٹریڈنگ کی باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا کہ میں نے اس کو پہلے بتایا کہ کیا اسٹریٹجی ہے. پھر میں نے کہا کہ حضرت آپ کو رات کو اٹھ کے رونا پڑے گا اپنے بیٹے کے لیے. وہ ایک دم ایسے ہو گیا کہ یہ اس نے کیا بات کی, اس کا ذہن کبھی گیا ہی نہیں تھا اس کی طرف. میں نے کہا میں اسٹریٹجیز اور نصیحتیں بتاؤں گا, میں اس کی ہیلپ بھی کروں گا, آپ کا رات کو اٹھ کے رونا بہت ضروری ہے. وہ لٹرلی وہ شاکڈ ہو گیا کہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اس نے میری طرف دیکھا, کہتے کہ یار یہ آپ نے بات جو کی ہے نا آج تک مجھے کسی نے نہیں کی یہ بات. مجھے آپ جب تک روئیں گے نہیں اپنے بچوں کے لیے تو اپروولس کہاں سے آئیں گی. شیخ ایک میں سن رہا تھا وہ یہ ایگزیکٹلی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ماں باپ کو بالکل ذمہ ہے تربیت کرنی ہے,
لیکن جس طرح ہمارے دین کا مزاج ہے نا کہ آؤٹ کم بیسڈ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے ایفرٹ, جی اور ہم اس کے اندر نا یہ جو آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے کہ ہم کبھی اگر ایفرٹ کو نا یہ اسٹریٹجی کون سے اسکول میں کون سے قاری سے پڑھوا دینا, کون سی اسپورٹس میں ڈال دینا, کون سی ایکٹیویٹیز بچانا, کون سے مطلب وی آر سو فوکسڈ. یہ ضروری چیز ہے, نو ڈاؤٹ, یہ کرنا, اس کے اوپر اسٹریٹجائز کرنا, برے ماحول سے بچانا, اچھے ماحول میں ڈالنا, یہ ساری چیزیں. بٹ ہی واز سو کلیئر, ان کا کہ لیکن اف یو آر ناٹ میکنگ دعا دین آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بیسکلی اپنی عقل کو بیسکلی بنا رہے ہیں کہ مائی عقل از گوئنگ ٹو واٹ, یہ چیز ہے جو میرے بچوں کو سیٹ رکھے گی. اینڈ یور آپ اللہ سے امید کام بیسکلی نہیں رکھ رہے ان ادر ورڈس. انہوں نے کہا اللہ کے سامنے گر گڑا کر رونا, اور یہ انہوں نے ذکر کیا کہ جو باپ کی دعا ہے, اسپیشلی باپ کے اوپر وہ ذکر کر رہے تھے, کہتے فادر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اسپیشلی ود دا بوائز, کہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے, مطلب باقاعدہ ان کی پڑھانا پڑھونا, قرآن اور دینی تربیت ان کو سکھانا, یہ باپ کا کام ہے. باپ کا کام صرف پیسہ کمانا نہیں ہے کہ بس میں نے پیسے کما کے بیوی کو لا کے دینا, باقی ٹوٹل تربیت ہم نے بھی نا ماں پہ ڈال دی ہوئی ہے, آؤٹ سورس کی ہوئی ہے. بالکل. تو یار باپ نے بچوں کو اپنے ساتھ لگانا کرنا, اور پھر اس میں اس کے ساتھ دعا, انہوں نے کہا بالکل کنسسٹنٹلی دعا کی نا پاور کو نا. دیکھیں نا جب وہ انہوں نے اسباب تو سارے استعمال کر لیے نا, اور ہاجر اور اسماعیل کو چھوڑ کے بھی آ گئے. اچھا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ باپ جب نیکی کرے نا, ماں جب نیکی کرے, کوئی صدقہ دے, کوئی اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے, اس کے بعد فوراً سے دعا کرے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا, ہاجر اسماعیل کو چھوڑا, اور جیسے ہی وہ غائب ہوئے نا, پہاڑی سے اترے اور دیکھا بیوی بچے, فوراً سے ہاتھ کھڑے کیے, ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں نے کام کر دیا, اب تو نے ان کو سنبھالنا ہے, اور یہ نماز پڑھیں گے, نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات. یا اللہ اب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. تو آئی تھنک جب نیکی کریں نا, خاص طور پہ, یعنی ہم عمرے پہ جاتے ہیں, ہم دعائیں کرتے ہیں, ہم تہجد پہ دعائیں کرتے ہیں, روزے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں, لوگ بڑی اس پہ ترغیب ہوتی ہے. تو دعا کی قبولیت میں سے اللہ کے میں کہا باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے اپنی اولاد کے لیے. تو وی آر دی فادرز, آئی تھنک پلس فادرز. نیکی بھی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, غار میں جو 3 بندے پھنسے ہیں, واسطہ کس کا دیا انہوں نے؟ نیکیوں کا ہی دیا نا. تو نیکی از سو امپورٹنٹ کہ یو ہیو ٹو ڈو سم کائنڈ آف اے نیکی. میں کہتا ہوں روزہ رکھنا خود کتنی بڑی عبادت ہے, روزے کی حالت میں دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو اور بہت سارے ایسے موقع ہیں, انفیکٹ مطلب یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ٹائمز رکھے ہیں, اوقات رکھے ہیں قبولیت کے. تو آئی واز لسننگ شیخ بڑے مزے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہر وقت دعا کر سکتے ہیں, آپ کسی ٹائم بھی کر لیں, سو وائی دے آر ڈفرینٹ اوقات. اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل ٹائمز گھڑیاں کیوں رکھتی ہیں, اور باقی ٹائم کیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے؟ تو ہی واز ایکسپلیننگ ان اے ویری ڈفرینٹ وے, جو کہ میرے لیے نئی چیز تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرض اقامت اور اس کے بیچ کا ٹائم ہے, فرائیڈیز کو عصر اور مغرب کا جو ٹائم ہے, ڈفرینٹ اوقات اللہ تعالیٰ نے جو خاص رکھے نا, کہتے ہیں یہ نا اٹ از ون آف دوز ٹائمز جس میں اللہ تعالیٰ نا آپ کو نا موقع دے رہے ہیں کہ یہ دعا کا قبولیت کا لازمی ہے, لیکن اٹس لائک اے گارنٹیڈ ٹائم کہ اس اپرچونٹی کو نہ مس کریں. کہتے ہیں کچھ آپ کو نا موقع مل رہے ہوتے ہیں کہ یو کین ڈو تھنگز اینی ٹائم, لیکن کچھ خاص جب اس کو کر دیا جاتا ہے نا, وہ ٹائم ہی ہے کہ وہ اسی چیز کا اپوائنٹڈ ٹائم ہے. سو ناؤ یو میک دعا تاکہ وہ قبول ہوئے. تو ہم لوگ ان موقعوں کو تو بالکل بھی نہ جانے دیں. اور ویسے دعا تو اللہ تعالیٰ آپ کس ٹائم بھی کر سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھائے بھی کر سکتے ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو, کوئی بہت لمبا چوڑا اہتمام نہیں ہے. لیکن یس, اگر وہ اہتمام کے ساتھ کی جائے, اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے, اللہ کی حمد, جیسے نماز بھی مطلب اس میں بھی ہم دیکھیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, پھر دعا کرتے ہیں. عمر بن خطاب جو ہے نا کمال کی بات کرتے ہیں یار, اسی بات سے نا یاد آیا, وہ کہتے ہیں کہ انی لا احمل ہم الاجابہ ولکنی احمل ہم دعا. میں نے جو اجابہ یعنی دعا قبولیت کا جو برڈن اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہی نہیں ہے. جو برڈن میں نے اٹھایا ہوا دعا کرنے کا برڈن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں اس کی قبول کرتے ہی کرتے ہیں. تو ہمارا کام ہے صرف دعائیں کرنا. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, اللہ تعالیٰ کیا اس ٹائم باقی ٹائمز میں نہیں سن رہے ہوتے, اور یہاں سن رہے ہوتے ہیں؟ نہیں سن رہے ہوتے ہیں, ہر ٹائم سن رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی دعا کسی بھی ٹائم پہ قبول ہو جاتی ہے, آپ کرنے والے ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ از گیونگ یو این اپرچونیٹی کہ میرے بندے اب تو قریب آ جا. تو ویسے دعائیں نہیں کرتا, لیکن یہ ٹائم اسپیشل ہے نا, تجھے رمضان دے دیا میں نے, تجھے روزے دے دیے میں نے, تجھے تہجد دے دی میں نے, مختلف, یعنی اللہ تعالیٰ گیوز اس اپرچونیٹیز. اور سبحان اللہ یار اخوان, اگر ہم نا ملٹیپل ٹائمز ان اے ڈے, اگر ہم انبیاء کو دیکھیں نا, قرآن جو پڑھے, ان کو یہ پتہ چلتا ہے اگر انبیاء کی ٹریٹس ہم اپنے اندر کچھ نہ کچھ لانا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے دعا کر لیں. آپ انبیاء کو دیکھیں, سبحان اللہ یار, کیا ان کی کوئی بھی کسی نبی کی سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے وداؤٹ دعا؟ نو,
ہر نبی نے کوئی دعا ہر نبی نے ربنا ظلمنا انفسنا کوئی نہ کوئی دعا کرے. یعنی دیر از اے اسپیشل کنیکشن. جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کے دن گزر جائیں وہ دعا نہ کرے اخوان. اور مشکل میں بھی کتنی دعائیں نا, مشکل میں بھی کتنی دعائیں. ایگزیکٹلی. تو قرآن مجید میں نا بار بار سورہ انبیاء جب آپ پڑھتے ہیں نا ملٹیپل ٹائمز جو الفاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ نا بار بار فرماتے ہیں نادا, یعنی نادا ایوب. اوکے, ایوب علیہ السلام نے مجھے پکارا, اور پھر یونس انہوں نے بھی فنادا فی الظلمات, انہوں نے جو ہے اندھیروں میں مجھے پکارا, اور ابراہیم زکریا علیہ السلام کے بارے میں. اچھا, جب بھی آپ نوٹ کریں گے فنادا آیا نا اس کے بعد آتا ہے فاستجبنا لہ, اللہ اکبر, کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا, ہم نے اجابت کی. تو جی اس میں آپ بتائیں نادا اور جیسے نارمل اس میں کیا فرق ہے دعا میں اور نادا میں؟ انہوں نے ہمیں پکارا شیخ, اس میں نا آپ کو ٹون سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پہ یونس علیہ السلام ہے نا, اب آپ اپیرنٹلی دیکھتے ہیں اس میں ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت کچھ لکھا ہے, ابن تیمیہ نے بہت کچھ لکھا ہے کہ وہ نا 3 اندھیروں میں تھے نا. ایک تو رات کا اندھیرا ہے, سمندر کا اندھیرا ہے, پلس جو مچھلی کا پیٹ ہے اس کا اندھیرا ہے, لیکن پھر بھی کیا دعا کرتے ہیں, ایسے نہیں کرتے کہ اے اللہ یہ میرا کام کر دے, نہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کو سامنے رکھا, اور واللہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو سب سے پہلا سٹیپ اس نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی توحید کو ٹھیک کر لے. جس بندے کی توحید ٹھیک ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا, تو آپ سمجھ لیں آپ لیول 1 کراس کر چکے ہو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا, سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فری کر دینا ہے ہر قسم کی ڈیفیشنسی سے. کبھی کبھار نا ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کتنی عرصے سے میں مانگ رہا ہوں, آپ میری دعا قبول نہیں کر رہے, تو پھر آپ دل سے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول ہوگی, جو آپ نے مانگا اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لی الحمدللہ, اگر نہیں قبول ہوئی تو جان لیں اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے. دیٹس وائی یو سے سبحان اللہ. اور اس لیے نا ہم حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں دعا کرنے سے پہلے. اور پھر انہوں نے سبحان اللہ لاحظوا شباب, اینڈ میں انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال, انی کنت من الظالمین. یعنی اینڈ تک کہا کہ اے اللہ آپ نے ہر قسم کی نعمت سے مجھے نوازا ہے, یہ میں ہی ہوں جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں اور ظلم کرتا آیا ہوں. اب دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا, اس سے ہمیں کرکس یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو ہمبلڈ ڈاؤن کرتا ہے, اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے باہر نکال دیتے ہیں. کیونکہ اس دعا کے بعد وہ ایک شخص آئے نا, تو وہ شخص کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کو کہ کیا یہ دعا ہمیں بھی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے اس آیت کے بعد آیت نہیں پڑھی, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم ایمان والوں کو اسی طرح ہی نجات دیتے ہیں. یعنی اٹس اے یونیورسل پرنسپل. تو اور یہ پرنسپل نا ہم ذرا جان لیں. کبھی کبھار نا جیسے آپ نے کہا نا شیخ, میں تھوڑا سا اس سے ایک یعنی بحث کرنا چاہوں گا. کبھی کبھار نا بندہ واقعی کوئی چیز چاہ رہا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کبھی کبھار اس کو مل جائے. اگر اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے لے کے ہی اٹھنا ہے, دا کوشچن ارائزز واٹ اف یو ڈونٹ گیٹ اٹ. کیا آپ اللہ سے ویسا ہی کنیکشن بلڈ کر پائیں گے, یا آپ بولیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی, میں نے تو دعا مانگی ہے, میں نے تو پرسکرائب ٹائم میں دعا مانگی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو ساری چیزیں وہ کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہیں, لیکن تقدیر comes and اس سے نا آپ کا ایمان شیکی ہو سکتا ہے شیخ. اس میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا نا ہم ہائر لیول پہ جائیں. اگر آپ کو جو چیز چاہیے مل جائے الحمدللہ. دیکھیں سلف صالحین یہی تو کہا کرتے تھے, اگر ہمیں وہ چیز نہ ملے تو ہم 2 دفعہ الحمدللہ کہتے تھے, کیونکہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہماری چاہت ہے, اور جو ہمیں نہیں ملی وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. تو یعنی